بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید سچائیوں کا سفر آپ کا۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں ڈھیروں آسانیاں پیدا کرے۔ پیارے دوستو، میرا آج کا ٹاپک ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حجۃ الخطبہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دی پیاروں۔ میدان عرفات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حج دیا تھا، آئیے اس خطبہ حج کو ہم دہرا لیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری باتوں کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا اگلے سال تمہارے درمیان ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور و دھیان سے سنیں۔ ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں ہیں اور یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، اس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں۔ بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم ان کو چھیڑو نہیں، یعنی اس کا مطلب ان کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو ان سب بلاؤں سے۔ یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے، بے شک، اور اللہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، تم نے کیا 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 اس زمین پہ۔ میں نے سود کو ختم کر دیا، یہ آج سے سارا سود ختم کر دو اور معاف کر دو۔ عورتوں پر حق رکھتے ہیں مرد، اور عورتیں مردوں پہ حق رکھتی ہیں، اور مرد عورتوں پر حق رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنے سارے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی ان کے سارے حقوق پورے کرو۔ ان کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھو، محبت اور پیار والا رویہ رکھو، کیونکہ وہ تمہاری ہم سفر ہیں اور وہ تمہاری بے لوث خدمت کرتی ہیں، بغیر مطلب کے۔ کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ پاک کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، روزے رکھو اور استطاعت کے مطابق حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ نہ عجمی کو عربی پر، نہ عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم سب لوگ اللہ کی نظر میں برابر ہیں اور برتری صرف تقوی والوں کی ہے۔ یاد رکھو تمہارا ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی ہوگی، اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، بھولنا مت۔ اور اب تمہارے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ مت ہونا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں، بے شک کوئی شک نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ بے شک یاد رکھنا نہ کوئی نیا دین آئے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اہل بیت، تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، کبھی ان چیزوں کو مت چھوڑنا۔ میں قرآن پاک اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی۔ ان سب باتوں کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور پھر اس سے بھی زیادہ اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں، عمل کر سکیں۔ آسمان کی طرف سے چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو میرا امتی کہتے اس دنیا سے چلے گئے،
ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں پیارے دوستوں؟ کچھ بھی تو نہیں، ان کی سنت پہ کہیں بھی نہیں۔ کیا کریں؟ جھوٹ، چوری، لوگوں کے حق کھانا، لوگوں کو تکلیفیں دینا، دل آزاریاں کرنا، کیا کیا نہیں ہم کرتے پھر رہے۔ شیطان کے پیچھے لگ گئے، اس کو اپنا بھائی بنا لیا، اور جو امتی کرتے چلے گئے۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک ہمیں ان کی راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک یہ حج الوداع کا جو باتیں کہیں گے، اللہ ہمیں ان پہ عمل کر